السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر لگاتار بات کر رہے ہیں کہ اسلام میں کیا چیزیں منع ہیں اور کن چیزوں کی مذمت کی گئی ہے، برائی بیان کی گئی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں جہاد کے سلسلے میں کہ جہاد میں کیا چیزیں منع ہیں، اور آج اس کا سیریل نمبر 88 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے بارے میں جو گائیڈ لائن دی، جہاد کے لیے ایک بات پہلے بنیادی طور پر یہ بھی جان لیں کہ یہ انفرادی طور پہ جو لوگ جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ اسلام اس کو جہاد نہیں مانتا ہے۔ 4 آدمی کھڑے ہو گئے، صاحب ہم جہاد کر رہے ہیں۔ جہاد کے لیے لازم ہے کہ اسلامی حکومت ہو، سب سے پہلی شرط یہ ہے۔ اسلامی حکومت کا سربراہ اعلان کرے کہ حالات خراب ہیں، لہذا جہاد کی ضرورت ہے۔ یہ انڈیویجولی طور پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کو اسلام جہاد، آپ لڑائی لڑ رہے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جہاد کا نام اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے۔ اسلامی حکومت ہو، اسلامی حکومت کا امیر جو ہے وہ کیا کرے، جہاد کا اعلان کرے، تب جہاد کہلاتا ہے۔ جہاد کے لیے جب اعلان ہوتا ہے تو اب تو یہ کیفیت ہے کہ لوگ فوجی ہوتے ہیں، مجاہدین ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں والنٹری طور پر جہاد ہوتا تھا، کوئی تنخواہ نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ فوج کو جو ہے آرگنائز کیا، اور آرگنائز کرنے کے بعد عہدے متعین کیے، اور اس کے بعد ان کی تنخواہیں متعین کی گئیں۔ تو جب اعلان کر دیا جاتا تھا تو 2 طریقے کا اعلان ہوتا تھا۔ ایک اعلان یہ ہوتا تھا کہ بھئی جس کا دل چاہے وہ شامل ہو جائے، تو اس میں کسی کی کوئی قید نہیں تھی۔ 1-2 مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ باقاعدہ جہاد یہ کا اعلان کیا گیا اس طریقے سے کہ جو بھی بالغ ہے وہ شامل ہو جائے، جس کو کہتے ہیں نفیر عام۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ وانفروا خفافا وثقالا، یہ آیت کو جو تبلیغ میں لیا جاتا ہے، ایک دم قرآن مجید کی تحریف ہے، قطعی اس آیت کو تبلیغ کے لیے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ 2 ہی آیت پورے قرآن مجید میں ہیں، جس میں سے ایک ہی آیت ہے، صراحتاً یہ اعلان کیا گیا کہ ہر آدمی جو طاقت رکھتا ہے وہ جہاد کے لیے نکل پڑے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ تقریر کرتے ہیں جب جماعت میں، تو اس آیت کو لے کر بیان کرتے ہیں۔ مولانا مفتی فیض احمد صاحب پالن پوری مدد علی ہندوستان کے بڑے اکابرین میں سے جو ہے وہ شیخ الحدیث ہیں، اور انہوں نے نام لے کر کے لکھا ہے کہ یہ کام جو کیا جا رہا ہے یہ ایک دم کفریہ چیز ہے۔ اس آیت کو یہ بیان کرنا کہ یہ آیت تبلیغ میں ہے۔ یہی ایک آیت ہے جو آیت نفیر عام ہے، جو اللہ کے رسول کے زمانے میں اعلان کیا گیا کہ آپ ہلکے ہوں یا بوجھل ہوں، جہاد کے لیے نکل پڑیں، ہر حال میں نکلنا ہی نکلنا ہے۔ اس وقت حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب کیا کہتے ہیں اس کے بعد اعلان ہوا، تو انہوں نے اس آیت کو دلیل بنا کر کہا کہ میں بھی نکلوں گا، بھلے ہی میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ لیکن لوگ اس کو باقاعدہ نکلتے ہیں، جماعت میں نکل گئے۔ اس طریقے سے قرآن مجید میں دوسری آیتیں موجود ہیں تبلیغ کے لیے، حدیثیں دوسری موجود ہیں۔ دیکھیں، ثواب کمانے کے لیے گناہ کرنے کی کوئی پالیسی اختیار نہ کی جائے۔ تبلیغ کرنا ثواب کا کام ہے، لوگوں کو بلانا ثواب کا کام ہے، اس کے لیے قرآن کی آیت کو چینج کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قرآن میں اپنی رائے دیں اور آپ کی رائے صحیح ہو تو بھی گنہگار ہیں۔ نہیں سمجھے بات؟ قرآن میں ایک رائے دیں اور رائے بھی آپ کی کیا ہو، صحیح ہو، آپ نے فرمایا پھر بھی گنہگار ہیں آپ ہیں۔ تو نفیر عام جب ہوگی تو والدین کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوگی جہاد میں۔ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ جو بھی امیر آپ کا ہے اس نے اعلان کر دیا، اماں منع کریں، ابا منع کریں، بھیا منع کریں، بیوی روئے، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی اور جہاد کے لیے جایا جائے گا۔ لیکن اگر نفیر عام ہوتا ہی بہت 1% ہوتا ہے۔ پورے قرآن میں جہاد کی بے شمار آیتیں ہیں، یہی ایک آیت نفیر عام ہے، بقیہ کوئی آیت نفیر عام نہیں ہے۔ سب والنٹری طور پر جہاد پہ انکریج کیا گیا ہے، جہاد پر ابھارا گیا ہے۔ دوسرا جو طریقہ ہے والنٹری طور پر،
اگر والنٹری طور پر جہاد کا اعلان کیا گیا اور کسی کے والدین موجود ہیں اور خاص کر والدین ایسے موجود ہیں جو خدمت کے ہمارے کیا ہیں محتاج ہیں، جہاد میں شامل نہیں ہوا جائے گا، والدین جب تک کی اجازت نہیں دیں گے۔ لازم ہے کہ والدین سے اجازت دی جائے، اس کے بعد جہاد میں شامل۔ آپ نے منع فرمایا کہ آپ ایسے، ایک صاحب یمن سے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی روایت ہے کہ یمن سے آئے وہ، اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ میں جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ آپ کے کوئی رشتہ دار وغیرہ ہیں؟ انہوں نے کہا والدین ہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے ان سے اجازت لی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا جاؤ پہلے اجازت لو۔ پھر مکے سے مدینے سے بھیجا گیا یمن کہ آپ یمن جائیے اور جا کر کے اپنے والدین سے اجازت لیجیے۔ تو والدین کی خدمت جہاد پر افضل، والدین کی خدمت نبی کی ملاقات پر افضل۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نبی کے زمانے کے آدمی ہیں، نبی کے زمانے میں ایمان لائے ہیں اور یمن میں رہتے تھے، یمن سے مدینہ نہیں آ سکے ایمان لانے کے باوجود، کیونکہ والدہ ایک منٹ چھوڑی نہیں جا سکتی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ صحابی کے درجے سے نیچے ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی، ایمان لائے وہ۔ کیونکہ صحابی کے لیے شرط کیا ہے کہ ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھے اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال بھی ہو۔ تو ایمان کی حالت میں انہوں نے دیکھا نہیں، ایمان قبول کیا، اور صرف وجہ یہ تھی کہ والدہ کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اویس قرنی نے اتنی بڑی فضیلت گنوا دی اور مجھ سے ملاقات نہیں کی، نہیں، بلکہ آپ نے اویس قرنی کی فضیلت اپنی جگہ بیان کی۔ اویس قرنی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر اویس قرنی سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو میرا سلام کہنا اور میری امت کے لیے مغفرت کی دعا طلب کروانا۔ چھوٹا موٹا درجہ نہیں، نبی کہہ رہا ہے، لہذا والدین کا درجہ بہت اونچا درجہ ہوتا ہے۔ تو جہاد جیسی چیز بھی اگر نفیر عام نہیں ہے تو پھر جہاد جو ہے وہ بغیر والدین کی اجازت کے نہیں جایا جا سکتا ہے۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی سمجھیں، دشمن سے بچنے کی تیاری نہ کرنا بھی گناہ ہے۔ یہ بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے کہ پوری دنیا کیا کرتی ہے، جو بھی ملک ہیں، ہر ملک جو تیاری کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے ایسے ملک ہیں کہ جن کے پوری انکم کا 30 سے 35% صرف کہاں خرچہ ہو رہا ہے، ملٹری کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے۔ 30 سے 35% خرچ ہوتا ہے ساری آمدنی کا۔ ایک ہی دلیل لیتے ہیں کہ ہاں اپنے دشمن سے بچنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو دشمن سے بچنے کی تیاری نہ کرنا یہ بھی جو ہے وہ اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اپنے دشمن سے بچنے کی تیاری کرنی چاہیے، حکومتی سطح پر۔ انڈیویجولی سطح پر ہندوستان کا قانون آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو آپ لوگ جو ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہندوستان کے قانون میں جو یہ ریوالور کا لائسنس ہے، جو بندوق کا لائسنس ہے، اس میں کیا لکھنا پڑتا ہے کہ مجھے میرے دشمن سے خطرہ ہے، اور آپ اس بات کو جب ثابت کرتے تو آپ کو لائسنس مل جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں مسلمانوں نے اس بات کی کوشش، اس علاقے میں تو ہوا ہی نہیں، کرناٹک وغیرہ میں ایک پورے ہبلی شہر میں آپ کو معلوم ہے زیادہ 3 یا 4 لائسنس ریوالور مسلمانوں کے پاس ہیں، پورے ٹوٹل، پورے شہر کی بات کر رہا ہوں۔ آدمی کو جب ابھی کچھ دن کے بعد جب آپ چاہیں گے تو نہیں ملے گی۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے دشمن سے بچنے کی حفاظت سنت سمجھ کر کرے۔ یہ کوئی ریوالور شوق نہیں ہے، ریوالور آپ حدیث کے مطابق رکھیں کہ ہم سب کو، اور یہ ساری اسی لیے ہندوستان نے قانون بنایا کہ آپ کو اگر محسوس ہوتا ہے کہ کسی قسم کی آپ سے دشمنی ہے تو آپ جو ہے اپنی دشمنی کی حفاظت کے لیے آپ جو ہے اپنا اسلحہ رکھ سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلحہ رکھنا کوئی شوق ہے، نہیں، یہ حدیث کے مطابق ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں اسلحہ رکھنا چاہیے۔ پہلے یو پی میں لوگوں نے دھیان نہیں دیا، اب جب لائسنس دینا چاہتے ہیں تو لائسنس ملتا ہی نہیں ہے۔ جب خوب کھلے طور پر مل رہا تو لوگوں نے توجہ نہیں دیا، وقت گنوایا۔ لہذا یہ دشمن سے، چاہے حکومت ہو اور چاہے فرد ہو، ہر وہ تیاری دشمن سے کرنا چاہیے جہاں تک سرکار کی اجازت ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ مثال کے طور پر غیر لائسنسی اسلحہ رکھنا جرم ہے، لہذا نہیں رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ ہم جس دیش میں رہتے ہیں اس دیش کے قانون کی حفاظت کرنا بھی ہمارے نزدیک ثواب کا ایک کام ہے۔
تو اگر دیش نے یہ کہہ رکھا ہے ملک نے کہ آپ اپنی اجازت کے لے سکتے تالے جا، لیکن یہ جو لوگ بعض لوگ کرتے ہیں کہ بغیر لائسنسی رکھے رہتے ہیں، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ جس چیز کی اجازت دیتا آپ اتنا رکھے، لاٹھی کی اجازت دیتا لاٹھی رکھ لیجئے بغیر لائسنسی، لیکن اب لاٹھی رکھنے کا کوئی یوز نہیں رہ گیا۔ لہذا یہ بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گائیڈ ہے کہ دشمن سے بچنے کے لیے آدمی کو اپنی تیاری کرنی چاہیے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جن لوگوں نے تیر اندازی سیکھی، حضور کے زمانے میں تیر اندازی سیکھنے کی دو وجہ ہوتی تھی، یا تو کبھی کبھی کیا ہوتا تھا شکار کیا جاتا تھا، اور زیادہ تر کیا ہوتا تھا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے تیر ہوتا تھا، کیونکہ تیر ایک ایسا ویپن ہے کہ جو فیس ٹو فیس کے بجائے دور سے مار کے جا سکتی ہے، دشمن کے قریب بھی نہ جایا جائے اور دشمن سے لڑائی بھی کی جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت ہے کہ تیر اندازی جس نے سیکھنے کے بعد چھوڑ دیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ نے دشمن سے بچنے کی حفاظت کا طریقہ جانا اور پھر اس کو کیا بیٹھے اب گنوا بیٹھے، بھول بیٹھے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈسکریج کیا کہ نہیں، یہ ایک دم غلط چیز ہے، آدمی کو اپنے دشمن سے یہ جو لوگ جم جوائن کرتے ہیں یا کراٹے سیکھتے ہیں، ان سب میں نیت یہی کرنی چاہیے، سب میں نیت یہی کرنی چاہیے۔ تو آپ کا جم کا جوائن کرنا بھی ثواب ہے، آپ کا کراٹے سیکھنا بھی ثواب ہے۔ آپ اپنی مسلس کو دکھلانے کے لیے کہ میں بہت خوبصورت لگتا ہوں، آپ جتنا بھی جن میں پیسہ لگا رہے ہیں، ٹائم لگا رہے ہیں، سب برباد ہے۔ لیکن آپ اس نیت سے کریں کہ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ قوی مومن جو ہے وہ بنسبت کمزور مومن سے افضل ہے۔ تو اس قوت حاصل کرنے کے لیے آپ کا کھانا، آپ اچھی ڈائٹ لینا، اچھی ایکسرسائز کرنا، جم جا کر کے اٹینڈ کرنا، یہ سارا کا سارا ثواب کا کام ہے۔ مسلمان کے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، جو بھی کام کریں اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے۔ شرط کیا ہے؟ نیت کو تھوڑی سی بندہ کیا کر لے، اپنا صحیح کر لے، ورنہ مومن کا کوئی کام جو ہے نا، نماز سے لے کر کے سارے کام اس کے کیا ہیں، ثواب کے ہوتے ہیں، بغیر ثواب کے کوئی کام ہوتا نہیں اگر اس کی نیت اچھی رہے۔ بہرحال تو یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جہاد کے لیے فوجیں نکلی ہیں اور راستے میں مزدور نظر آ گئے، فوج جا رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مزدوروں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے، کیونکہ وہ اپنی مزدوری میں لگے ہوئے ہیں، وہ آپ سے جنگ نہیں کر رہے ہیں۔ جنگ میں تو صرف ان لوگوں سے جنگ کی جائے گی جو ہتھیار لے کر کے آپ کے سامنے آ گئے۔ اگر کوئی ہتھیار لے کر کے سامنے نہیں آیا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ مزدور کو قتل نہیں کیا جائے گا، جیسے بتایا گیا کہ بچوں کو نہیں قتل کیا جائے گا، اس سے پہلے عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، جو آدمی دروازہ بند کر لے گا اس پر نہیں ہاتھ اٹھایا جائے گا، جو میدان جنگ میں نہیں آئے گا بھلے جوان ہی اس پر نہیں ہاتھ اٹھایا جائے گا۔ جنگ تو صرف ان لوگوں سے ہے جو جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام اسی لیے پہلے اعلان بھی کر دیتا ہے، جنگ ایسا نہیں ہوتا کہ جنگ کر دی جائے، اعلان کیا جاتا ہے۔ بہرحال مزدوروں پر جو ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ ذمی کو قتل کیا جائے۔ ذمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے آپ سے معاہدہ کر لیا کہ میں آپ کے ملک میں امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور آپ نے وعدہ کر لیا کہ آپ میرے ملک میں رہیے، تو پھر ایسی شکل میں اس کی جان مال کی حفاظت کرنا مسلم ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ ذمی کی حفاظت نہیں ہو سکی، اس کے بدلے ان سے جو ہے وہ ٹیکس لیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چونکہ میں نے ان کی حفاظت نہیں کی ہے لہذا سارا ٹیکس واپس کر دیا جائے۔ جو ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ان کی جان مال کی حفاظت، ہر ملک کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان ملک کی ذمہ داری ہے کہ یہاں کے باشندوں کے جان مال کی حفاظت، یہ جو آپ انکم ٹیکس پے کرتے ہیں اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے جان مال کی حفاظت کی جائے۔ جان مال کی حفاظت نہیں ہو رہی اور انکم ٹیکس بھی لیا جا رہا ہے، یہ عجیب و غریب بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں مرتا ہوا فوراً انہوں نے ٹیکس کر دیا، کیا واپس کر دیا۔ اور اگر ایسے سلسلے میں کوئی وعدہ کر لیا گیا ہے تو وعدے کو بھی ہر حال میں پورا کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی غالباً بات ہے، نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی غالباً بات ہے کہ جنگ ہوئی تو ایک جنگ میں یہ طے ہوا کہ جس سے ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں تو اگر ہم لوگ جنگ میں جیت گئے انشاءاللہ، تو اگر یہ لوگ پکڑے گئے تو سردار کے گھر کے اگر کوئی عورت پکڑ گئی نا تو اس سے ایک بڑی مقدار میں رقم لے کر کے چھوڑا جائے گا، ویسے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اتفاق سے جو ہے وہ سردار کی بیٹی پکڑ گئی،
تو ایک صحابی کے وہ مال غنیمت میں جب بٹا تو ان کے حصے میں آ گئی. اب ان لوگوں نے طے کر رکھا تھا کہ ایک بڑی رقم لی جائے گی. یہ بیچارے کو 1000 سے زیادہ گنتی نہیں معلوم تھی. سب سے بڑی، ویسے بھی عربی آج آپ کو بتاتے ہیں، عربوں کی سب سے بڑی گنتی 1000 ہے. 1000 سے بڑی کوئی گنتی نہیں ان کے پاس ہے. گنتی ان کے پاس ہوتی جن کے پاس پیسے ہوتے. جن کے پاس پیسے ان کے پاس گنتی کی کیا ضرورت ہے؟ عرب میں 100 ہوتا ہے، 100 کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 1000 ہوتا ہے. 1000 کے بعد کوئی گنتی ہی عرب میں نہیں ہے. جو بھی ہے اب انگریزی سے ٹرانسلیٹ کی گئی ہے. ملین ہے، بلین ہے، ٹریلین ہے، یہ سارے انگریزی سے نکالے گئے ہیں. ورنہ عربی میں کوئی بھی الف سے زیادہ کوئی گنتی نہیں ہے. لاکھ بھی بولنا ہوگا تو بولیں گے، جیسے ہم بولیں گے 100,000، تو 100,000 تو بولنا اصل نہیں ہوا نا. لاکھ کے 1 لفظ بولتے ہیں تو 100,000 مانا ہو جاتا ہے. عربوں میں 1 لاکھ بولنے کے لیے بولنا ہے کہ 100,000 میاں تو الف، تب آ جائے گا لاکھ، ورنہ لاکھ ہی نہیں آ پائے گا. تو یہ بیچارے جو ہے نا، اس عورت نے ان سے بات کیا، پکڑ گئی تو کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیجئے، جو پیسہ کہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا میں 1000 سے کم میں تو چھوڑوں گا نہیں، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. تو وہ اس کے لیے 1000 کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب، میں 1000 روپے دے دیتا ہوں. اب یہ بہت خوش ہو گئے کہ میں 1000 پہ میں نے سودا کیا، مطلب 1000 میں نے مانگ لیا. تو جا کر کے انہوں نے دوسرے صاحب سے کہہ دیا کہ وہ صاحب میں تو 1000 پہ راضی ہو گیا. اب وہ لوگ سر پکڑ لیے کہ یار یہ ہم لوگ تو طے کیے تھے کہ لاکھوں ملینوں میں بات کی جائے گی اور یہ 1000 پہ راضی ہو گئے. تو جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ صاحب ان کو گنتی نہیں معلوم تھی، یہ ایسا ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ غلطی کس کی ہے؟ غلطی ہماری، ہم کو گنتی نہیں معلوم ہے. اس غلطی کی سزا دوسرا نہیں بھگتے گا. آپ نے وعدہ کیا، جس وقت بھی وہ 1000 لا کر پے کر دے گی آزاد ہو جائے گی. سارے دشمنوں کا دشمن سے کوئی بحث نہیں. وعدہ کیا آپ نے، وعدہ آپ کو پورا ہی کرنا ہے. اور اس نے 1000 دے کر کے اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ آزاد کر لیا. یہ ہمارے اصول ہیں. حضرت جیسے کسی کوئی مسلمان اگر جنگ کی حالت میں کسی کو پناہ دے دے کہ آپ میرے خیمے میں رک جائیے، میں ذمہ دار ہوں، یا یہ اس نے کہہ دیا کہ نہیں میں جنگ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی حالات میں اگر میں بولوں گا تو لوگ مجھے قتل کر دیں گے، اور اس وقت مسلمان اس کا ضامن بن جائے، تو پھر ایسی شکل میں کوئی دوسرا دیکھ بھی لے گا تو قطعی اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وعدہ کر لیا گیا کہ ہم تمہاری جان مال کی حفاظت کریں گے، لہذا ہر حال میں اس کی حفاظت کرنا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابیہ نے ایک صاحب کو امان دے دی، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عورتوں کو امان دینے کا رائٹ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت دے دیا ہے. انہوں نے کہا عورت ہو یا مرد ہو، اگر مومن ہے اور مومنہ ہے اور اس نے وعدہ کر لیا تو وہ ہمارا امان ہے. لازم ہے کہ ہم اس کی ذمہ داری نبھائیں اور اس کی جان مال کی حفاظت کریں. اس کے اوپر کوئی آدمی جو ہے وہ ہتھیار نہیں اٹھا سکتا ہے. لہذا ذمہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس قسم کا برتاؤ ہونا چاہیے کہ جو وعدہ ہو جائے اس وعدے کو پورا کرے، اور وعدے کے خلاف اگر وہ پہلے وعدے کے خلاف کرے گا تب پھر ایسی شکل میں وعدہ خلافی ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ کیا صلح حدیبیہ میں، تو اس میں ایک معاہدے میں ایک شرط رکھی گئی تھی کہ ہمارے آدمی اگر ایمان لا کر کے مدینہ چلے گئے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا مکے، اور اگر تمہارا آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. اب یہ عجیب شرط تھی، بھائی ہونا چاہیے تھا بھائی ہمارا آدمی تمہارے پاس جائے تو تم واپس کر دو، تمہارا آدمی ہمارے پاس آئے تو ہم واپس کر دیں. کنڈیشن کیا رکھی گئی؟ کنڈیشن رکھی کہ ہمارا مکے کا آدمی اگر مدینہ جائے گا تو آپ پر ذمہ داری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو واپس کر دیں، لیکن اگر تمہارا کوئی مومن جو ہے مرتد ہو کر کے ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے بھائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے نہیں کیا شرط ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے اور کوئی ہم ان سے کمزور ہیں کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو سمجھایا کہ چاہیے بتاؤ کہ جو شرط رکھ رہا ہے گائیڈڈ بائی اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہا شانتی اختیار کرو یار، اسی میں اللہ نے مصلحت رکھی ہوگی، آپ کرنے دیجیے. بہرحال حضرت عمر فوراً سمجھ گئے کہ میں نے غلط اسٹیپ اٹھایا. بہرحال وہ ہو گیا، طے ہو گیا. اب وہ طے ہو کر کے ایک